الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ہر قسم کی بڑائی خوبی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، ہم سب کو روزی دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے دینی ملی بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے وہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل بہت اہمیت کا حامل ہے. اسلام نے اس لیے وقت کو بڑی اہمیت دی ہے، زندگی کو اہمیت دی ہے، اور چونکہ یہ دنیا کی زندگی، اسی دنیا کی زندگی پر آخرت میں نتیجہ آئے گا. اس بنیاد پر ہمارے لیے دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے. اپنی زندگی کا، اپنی عمر کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ جو شخص اس دنیا میں جیسا کرے گا، آخرت میں اسی دنیا کی بنیاد پر ویسا بدلہ ملے گا. اگر کوئی شخص دنیا کا وقت اور دنیا کی زندگی اچھے کاموں میں لگاتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے بہتر نتیجہ ہوگا، اور اگر کوئی دنیا کے اوقات کو گناہوں میں گزارتا ہے، برے کاموں میں گزارتا ہے، غلط کاموں میں گزارتا ہے، تو آخرت میں پھل بھی اس کا کڑوا ہوگا، اس کا نتیجہ برا ہوگا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں مومن اور کافر کی زندگی میں فرق ہے. کافر یہ سوچتا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، یہیں پر کھانا ہے، پینا ہے، موج مستی کرنی ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنی ہے، اس کے علاوہ، اس دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو بدلے میں آخرت میں اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. اور مومن کا عقیدہ ہے، مومن کی سوچ ہے، اس کا تصور ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں عمل کرنے کے لیے بھیجا، نیک کام کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس لیے مومن اپنی زندگی کے اوقات کو اللہ کی رضا میں لگاتا ہے، نیک کاموں میں صرف کرتا ہے، اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بدلے میں آخرت میں مومن کو جنت میں داخل کرے گا، باغوں والے جنت میں داخل کرے گا، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو باغوں والی جنت میں داخل کرے گا، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ایمان نہیں لایا، یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا ہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی دنیا کو اپنا ماوا مسکن ملجا سمجھتے ہیں، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہی کھاتے ہیں. اور کیسے کھاتے ہیں؟ اللہ نے مثال دی ہے، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جانوروں اور چوپایوں کی طرح کھاتے ہیں یا رہتے سہتے ہیں.
ان لوگوں کا ٹھکانہ والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم، یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے مومن اور کافر کی زندگی کا فرق۔ مومن اس دنیا کی زندگی کو اہم ترین وقت سمجھتا ہے، قیمتی وقت سمجھتا ہے، اس لیے یہاں کے اوقات کو کفر اور معصیت میں نہیں گزارتا، یہاں کے اوقات کو اللہ کی رضا میں لگاتا ہے۔ کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے، کماتا ہے زندہ رہنے کے لیے، اصل مقصد اور اصل ٹارگٹ ہوتا ہے اللہ کی رضا، آخرت کو سنوارنا، آخرت کی فکر اصل اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جبکہ کافر کی نظر میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے دنیا ہی میں اچھا کھانا ہے، اچھا کمانا ہے، اور یہیں پر جو کچھ ہے موج اور مستی ہے یہیں پر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں۔ یہ مومن اور کافر کی زندگی کا فرق ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں میں اور کافروں میں فرق نظر نہیں آتا۔ اکثر و بیشتر مسلمان وہی روش، وہی طریقہ، وہی شعار اور وہی روش اپنائے ہوئے ہیں جو یہودیوں کا ہے، نصرانیوں کا ہے، فاسقوں کا ہے، فاجروں کا ہے، کافروں اور مشرکوں کا ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمان آپ کو ان جیسے نظر آئیں گے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ زندگی میں ہے۔ بہت سارے مسلمان اسی راستے پر، اسی ڈھرے پر، اسی طریقے پر اور اسی روش پر چل رہے ہیں جس روش پر کفار اور مشرکین یہود و نصارہ چلتے رہے۔ آج 31 دسمبر ہے، کچھ دن پہلے ہی سے دسمبر کے آخری دنوں میں لوگ ہیپی نیو ایئر کا وش کرتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، اور جب 31 دسمبر کی رات آتی ہے، رات کا وقت 12 بجتا ہے تو دنیا گناہوں میں ڈوب جاتی ہے، تاریک رات میں سیاہ کاموں میں دنیا مست ہو جاتی ہے۔ نیو ایئر کے نام پر، ہیپی نیو ایئر کے نام پر لوگ رات مناتے، نئے سال کی رات مناتے۔ اس رات صدقہ نہیں کرتے ہیں، خیرات نہیں کرتے ہیں، غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، ننگی لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی نظروں کو سرور پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے نئے سال کا جشن، رات، تاریک رات میں اس طرح سے مل کر رنگرلیاں مناتے ہیں۔ اسلام کی راتیں دیکھیں، رات میں اجتماعی عبادت اسلام نے نہیں رکھی ہے، رات تاریک ہوتی ہے، انفرادی عبادت ہے، تہجد کی نماز پڑھو، اکیلے پڑھو، رو رو کے پڑھو، اللہ سے لو لگاؤ۔ اور اجتماعی عبادات اگر دیکھتے ہیں، حج ہے، اسی طریقے سے روزہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے 5 وقت نمازیں دیکھ لیں، اسی طریقے سے جو ہے اور بھی عبادات دیکھ لیں، عید کی نماز دیکھ لیں، عید الاضحیٰ کی، عید الفطر کی، دن کے اجالے میں ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں کفار و مشرکین کا طریقہ ہے رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں رنگرلیاں مناتے، اور جب 1 جنوری ہوتی ہے تو نئے سال کے نام پر نہ جانے پکنک اور کون کون سا پروگرام مناتے، اور کس کس قسم کے خیالات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نئے سال کے نام پر دنیا گناہوں میں ڈوبتی ہے، برائیاں کرتی ہیں، غلط کام کرتی ہے۔ اگر نئے سال کے نام پر دنیا میں تبدیلی آتی، اچھی تبدیلی آتی، لوگ بہتر بنتے، اچھا کام کرتے، غریبوں کو دیکھتے، مسکینوں کو دیکھتے، اپنی حیات، اپنی زندگی کا طریقہ بدلتے، بہتر زندگی بناتے، تو کہا جا سکتا تھا کہ انسان کچھ کر رہا ہے۔ لیکن نئے سال کے نام پر لوگ گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو کبھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ کام نئے سال کے نام پر لوگ انجام دیتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان الگ ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے، کافروں سے، مجوسیوں سے ہماری پہچان الگ ہے، ہماری شناخت الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے، ہمارا نسب العین الگ ہے، نظام زندگی اور نظام حیات ہمارا الگ ہی ہے۔ ہم صرف وہی کرنے کے اختیار رکھتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے۔ ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے،
ہم نے لا الہ الا اللہ کو دل سے اقرار کیا، گواہی دی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو تسلیم کرتے ہیں، تو اللہ کے دین پر چلنا ہی ہمارا شیوا اور شعار ہونا چاہیے، یہی ہمارا کام ہونا چاہیے، نہ کہ کفار اور مشرکین اور یہودیوں کے طریقے پر چلنا ہمارا شعار ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں الگ دین دیا ہے، الگ طریقہ دیا ہے، الگ سلیقہ دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ اس دین کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ ہماری عمر محدود ہے، نہ جانے کس وقت موت آ جائے، اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس زندگی کو کرکٹ میں لگا دیں، ٹی وی دیکھنے میں لگا دیں، اس کو جشن منانے میں لگا دیں، اس کو رسم و رواج منانے میں لگا دیں، تو زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ زندگی ایک مہلت ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے، کب موت کا پروانہ آ جائے اور اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں۔ زندگی ایک مہلت ہے، بڑی مہلت ہے، اس مہلت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت آدمی کچھ نہیں کر پاتا، کچھ نہیں کر پاتا۔ جس وقت موت نکل رہی، روح نکل رہی ہوتی ہے، موت کا فرشتہ آدمی کے پاس موجود ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرے گھر والے ہیں۔ روح نکل رہی ہوتی، کوئی کام نہیں آتا، کوئی کام نہیں آتا۔ جب مر جاتا ہے، قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، وہاں تنہا ہوتا ہے، اس کا عمل ہوتا ہے۔ میدان حشر میں لوگ اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ کی توفیق سے نجات پائیں گے۔ پریشانی کے وقت میں کوئی بیوی، کوئی بچہ، کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا ہے۔ نیک عمل ہمارا ساتھی ہے جو موت کے وقت ساتھ دے گا، قبر میں ساتھ دے گا، حشر میں ساتھ دے گا، پل صراط پہ ساتھ دے گا اور آخرت میں ساتھ دے گا۔ یہ ہمارا نیک عمل ہمارا ساتھی ہے، یہی ہمیں نجات دلائے گا، یہی ہماری مدد کرے گا اور یہی قدم قدم پہ ہمیں روشنی کا کام کرے گا۔ تو یہ جو زندگی ہے ایک مہلت ہے، اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اللہ نے اس کو بڑے اچھے پیرائے میں اور بڑے سلیقے سے مومنوں کو سمجھایا ہے، بتلایا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین موت کا نقشہ کھینچتا ہے اور انسان کو بیدار کرتا ہے، جگاتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تمہیں جو کچھ میں نے دیا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، راہ جہاد میں، راہ خدا میں، فی سبیل اللہ۔ جو کچھ تمہیں مال ملا ہے، دولت ملی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو موت آ جائے اور تم اپنے رب سے کہو ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، میری موت کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو، مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میری موت کو تھوڑے دنوں کے لیے روک دو۔ کیوں روک دو؟ فاصدق، کچھ نیک کام کر لوں، صدقہ کر لوں، واکم من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ تمنا انسان کب کرتا ہے؟ موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تب تمنا کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی ایک مہلت تھی اور موت کے بعد وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس زندگی کی مہلت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ اگر موت کا فرشتہ آ جائے روح قبض کرنے کے لیے اور موت کا وقت آ جائے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ساری چیز دھری کی دھری رہ جاتی ہے، سب ٹھاٹ پرا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ اس دنیا میں انسان مہمان کے لیے مہمان بن کر آیا، کچھ دنوں کے لیے آیا، اور یہ جو زندگی ہے فانی ہے اور عارضی ہے، کچھ لمحوں کی زندگی ہے، کچھ دنوں کی زندگی، اور جب موت آتی ہے تو زندگی ختم اور فنا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے اور تم رب سے بھیک مانگنے لگو، رب سے دعا کرنے لگو، مانگنے لگو کچھ مہلت دے دو۔ تو سن لو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ
نفسا اذا جاء اجلها، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے کسی انسان کے لیے، اللہ اس کو ڈھیل نہیں دیتا، اللہ اس میں تاخیر نہیں کرتا، اللہ اس کو مہلت نہیں دیتا، اللہ اس کو مہلت نہیں دیتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین ان تمام عملوں سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، کر رہے ہو۔ تو زندگی ایک مہلت ہے، ایک چانس ہے، اور ایک قیمتی سرمایہ ہے مومنوں کے لیے۔ تو اس زندگی کے ایک ایک پل کو قیمتی سمجھنا ہے، اور اس پل کو، اس لمحے کو ہمیں اللہ کی رضا میں لگانا۔ یہ جو نیا سال مناتے ہیں انگریزی اعتبار سے، 1 جنوری ہو یا 31 دسمبر ہو، اس کو نصرانیوں نے، عیسائیوں نے ایجاد کیا۔ ہماری تاریخ عربی ہے، ہجری تاریخ، قمری تاریخ ہے، اسی لیے ہم قمری تاریخ کی بنیاد پر رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، قمری تاریخ کی بنیاد پر حج کرتے ہیں، قمری تاریخ کی بنیاد پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں، قمری تاریخ کی بنیاد پر ہم عبادات انجام دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی سے عربی تاریخ نکال دیں، حج کیسے کریں گے؟ کس تاریخ کو کریں گے؟ عید الفطر انگریزی کی کس تاریخ کو منائیں گے؟ عید الاضحیٰ کب منائیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم انگریزی تاریخ سے کام چلاتے ہیں، کام لیتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اصل عربی تاریخ ہے۔ یہ عربی تاریخ نہ صرف زندگی سے متعلق ہے بلکہ ہماری عبادات سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی عبادات کو عربی تاریخ کی بنیاد پر انجام دیتے ہیں، اس تاریخ کو کیسے بھول جائیں گے؟ کیسے نیگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس کو نظر انداز کریں گے؟ عربی تاریخ ہی ہمارے لیے اصل ہے، اور عربی مہینوں کے اعتبار سے نیا سال محرم میں آتا ہے، نہ کہ جنوری میں آئے گا۔ ہمارے لیے نیا سال جنوری نہیں ہے، ہمارے لیے نیا سال محرم ہے، 1 محرم ہمارے لیے نیا سال بنے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو جب نیا سال آتا ہے، چاہے انگریزی کے اعتبار سے دیکھیں یا عربی کے اعتبار سے دیکھیں، جب نیا سال آتا ہے تو ہماری زندگی کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص جو 60 سال کا، 70 سال کا ہے، انڈیا سے جیسے چل رہا ہے، پاکستان سے چل رہا ہے، اسے میدان حشر پہنچنا ہے یا اسے قبر کی گود میں پہنچنا ہے۔ ایک شخص 60 سال، 70 سال کی زندگی اسے ملی، اور اگر وہ نئے سال پر 10 سال کا ہو رہا ہے، 15 سال کا ہو رہا ہے، 20 سال کا ہو رہا ہے، وہ شخص میدان حشر سے اتنا نزدیک ہو رہا ہے، قبر کی گود سے اتنا نزدیک ہو رہا ہے، قبرستان سے اتنا نزدیک ہو رہا ہے۔ تو جو شخص قبرستان سے قریب ہو رہا ہے، قبر سے قریب ہو رہا ہے، موت سے قریب ہو رہا ہے، نئے سال پہ وہ جشن نہیں منائے گا، نئے سال پہ خوشی نہیں منائے گا، نئے سال پہ برائی نہیں کرے گا، نئے سال پر اترائے گا نہیں، نئے سال پر کیا کرے گا؟ محاسبہ کرے گا، زندگی کا محاسبہ کرے گا، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہماری الگ پہچان ہے، ہماری زندگی کا طریقہ غیروں سے الگ ہے، ہمیں ایک نظام حیات ملا ہے، دستور زندگی ملی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے اصول اور قواعد دیے ہیں، اسلام دیا ہے۔ وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں یہاں آنے کے بعد مرنا ہے، وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس زندگی کا اللہ رب العالمین حساب لے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، ایک ایک پل کا اللہ ہم سے حساب لے گا۔ تو میں نے بتایا کہ اگر یہ دنیا کی زندگی اچھی گزری ہے ہمیں اچھا پھل ملے گا، اور اگر یہ دنیا کی زندگی غلط طریقے سے گزری ہے تو ہمیں وہاں نتیجہ بھگتنا پڑے گا، برا نتیجہ ہوگا، برا ٹھکانہ ہوگا، بری جگہ ہوگی، اور غلط سلوک ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو نئے سال پر ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم نئے سال پر خوشی منائیں، بجائے اس کے کہ نئے سال پر ہم جشن کا ماحول بنائیں، جشن منائیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ ہم مومن ہیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے۔ آپ یاد کریں 1 سال کو، ہم نے 1 سال میں کون کون سا غلط کام کیا ہے؟ 1 ہفتے کا ہمیں غلط کام نہیں پتا ہوگا، 1 سال میں ہم نے کتنا غلط کیا ہوگا، محاسبہ کریں۔ کچھ چیزیں سال کی محفوظ رہ جاتی ہیں، یاد رہ جاتی ہیں، اکثر چیزوں کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ ہمیں محاسبہ کرنا ہے، ہمیں
اپنی زندگی کا، اپنے ماضی کا محاسبہ کرنا ہے. جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک کرنا ہے، جو گناہ ہوئے ہیں اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، جو برائی کی ہے ہم نے اس کے بدلے اچھائی کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی. ماضی کا محاسبہ کرنا ہے اور مستقبل کے لیے ایک بہترین لاہ عمل تیار کرنا ہے تاکہ اپنی زندگی کو ہم آئندہ بہتر طریقے سے گزار سکیں. یہ ہے نئے سال پر کرنے کا کام. اگر کچھ نئے سال پر کر سکتے ہیں تو چراغا نہیں کرنا ہے، نائٹ کلب میں نہیں جانا ہے، ڈانس بار میں نہیں جانا ہے، اس رات شراب نہیں پینی ہے، اس رات لڑکی سے بات نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ ناچنا نہیں ہے، اس رات غیروں کے ساتھ مل کر ہمیں برائی کے محفل میں شریک نہیں ہونا ہے. اگر نئے سال سے کچھ سبق لینا چاہتے ہیں تو اپنا محاسبہ کریں، اپنا تجزیہ کریں، ماضی کا تجزیہ کریں اور مستقبل کے لیے بہترین پلاننگ کریں تاکہ ہماری زندگی جو آنے والی زندگی ہے ہم ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر بہتر کام کر سکیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو سکے. اور چونکہ عموماً نیا سال سردی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں آتا ہے، جیسے ابھی ٹھنڈی کا موسم، ہم ایسے موقع سے 3 کام کر سکتے ہیں. پہلا کام اور دوسرا کام تو یہ ہے کہ یہ ٹھنڈی کا مہینہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے. میں نے کہا مومن کی زندگی کافروں سے بالکل الگ تھلگ ہے، حیوانوں سے، حیوان کی طرح زندگی گزارنے والوں سے بالکل الگ ہے. ہماری الگ شناخت ہے، الگ پہچان ہے. ہم خوشی کے موقع پر شراب اور دارو نہیں پیتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ غلط کام نہیں کرتے ہیں. ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو 2 رکعت اللہ کی رضا کے لیے بندگی کرتے ہیں. یہ ہماری خوشی ہے. غیروں کی خوشی میں بہکنا ہے. غیروں کی خوشی یہ ہے کہ لوگ اس دن خوشی کے نام پر جتنا غلط کر سکتے ہو کرو. دیوالی ہو یا کوئی بھی موقع ہو، آپ ہندوؤں کے تیوہار کو اور مشرکوں کے اور کافروں کے تیوہار کو دیکھ لیں. مذہبی تیوہار کا مطلب ہوتا ہے جتنا غلط کرنا ہے کرو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام خوشی کے موقع پر بھی بہکنے کا حکم نہیں دیتا ہے، رب کا شکریہ بجا لانے کا حکم دیتا ہے. تو ٹھنڈی کا موسم مومنوں کے لیے موسم بہار ہے. دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے. دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں آسانی سے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی آرام سے جتنی ہمیں نیند چاہیے سو سکتے ہیں، اور سونے کے بعد جو وقت بچتا ہے فجر سے پہلے کا، اٹھ کر بیدار ہو کر ہم تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ کی بندگی کریں. یہ 2 کام ٹھنڈی کے موسم میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اگر نئے سال پہ جوش ہے، جذبہ ہے، خون میں گرمی ہے اور نئے سال پہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر کے اپنے رب کو دکھائیے، دنیا والوں کو نہیں. یہ کر کے اپنے رب کو دکھائیے. ہو سکتا ہے اس ادا سے اللہ رب العالمین آپ سے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے. اگر ہم کام کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو تہجد پڑھ ہی سکتے ہیں، تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں کام کرنے کے باوجود بھی، کیونکہ رات میں اتنی نیند ہمیں مل سکتی ہے کہ نیند پانے کے بعد ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ سکیں. آپ رسول کی سیرت کو دیکھیں. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف کر دیے. اگلے گناہ اور پچھلے گناہ سارے گناہ معاف کر دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا شکریہ بجا لانے کے لیے رات رات جاگ کر بندگی کرتے. صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی بندگی کرتے ہیں جس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، آپ کا جسم تھک جاتا ہے، آپ کے پیروں میں قدموں میں ورم آ جاتا ہے، آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اتنی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ رسول کا جواب سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، افلا ان اکون عبدا شکورا. اللہ نے اگر میرے اوپر رحمت برسایا ہے اور میرے اوپر کرم کیا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو رب کا شکریہ بجا لانے کے لیے اتنی بندگی کرتا ہوں، اتنی نفلی نمازیں پڑھتا ہوں اور اتنا تہجد کی نماز پڑھتا ہوں رب کو خوش کرنے کے لیے، رب کا شکریہ بجا لانے کے لیے. اگر اللہ رب العالمین نے 1 سال مزید ہمیں زندگی کا عنایت کیا ہے، نیا سال ہمیں مل رہا ہے نصیب سے اور قسمت سے، تو رب کا شکریہ بجا لائیں. رب نے ہمیں دیا ہے، زندہ رکھا ہے، رب نے زندگی بخشی ہے تو ہم زندہ ہیں.
تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں نئی زندگی ملی ہے۔ اس میں کسی ہندو کا، کسی یہودی کا، عیسائی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ نئی زندگی ملی ہے، نیا سال ملا ہے۔ تو نیا سال ملا ہے تو رب کا شکریہ بجا لائے اس طریقے سے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا شکریہ بجا لایا۔ تو اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں گے، نافذ کریں گے اور اسی طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور آخری کام، سردی کا موسم تکلیف کا موسم ہوتا ہے، پریشانی کا موسم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کام پر نہیں نکل پاتے، معذور لوگ، مجبور لوگ کام کی تلاش میں نہیں نکل پاتے۔ ہو سکتا ہے ٹھنڈی کا سامان نہ ہو سکتا ہے بیماری ہو، بیمار ہو، سردی بخار ہو، نزلہ ہو، پریشانی ہو، گھروں میں بیٹھا ہو۔ تو ایک طرف بہت سارے یتیم، مجبور، بیوہ، بے کس معاشرے میں ایسے ہیں جو کام پر یا کام کی تلاش میں نہیں جا پاتے، ان کو روزی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ کام کرنے والے بھی سردی کی تکلیف کی وجہ سے کام پر نہیں جا پاتے۔ ایسے لوگوں کو ہمیں پہچاننا ہے، تلاشنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے۔ اگر نئے سال پہ کچھ کر سکتے ہیں، مجبوروں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بے کسوں کا سہارا بنیں، ان کا سہارا بنیں جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کو کھلائیں جن کو کوئی کھلانے والا نہیں، ان کو پہنائیں جن کو کپڑا میسر نہیں ہے، ان کی زندگی کی آشائشوں کو تلاش کریں، مہیا فرمائیں جن کو زندگی کی سہولت نہیں مل پا رہی ہے۔ اگر کر سکتے ہیں تو یہ کام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ نئے سال کے موقع سے جوانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، ایسے موقع پر ہمیں بھٹکنے سے بچا، غلط کام کرنے سے بچا۔ بارالہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم زندہ ہیں، تیرا اپنی زبان سے شکریہ بجا لاتے ہیں اور جسموں کے ذریعے بھی شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ بارالہ تیرے نبی کے امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اس دین پر چلنے کا عہد کرتے ہیں۔ بارالہ تو توفیق دے کہ اس دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بارالہ تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر اور تیرے دین پر قائم اور دائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔